درس قرآن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے سنا اور بات ختم، بعد میں پتہ ہی نہ چلے گل کی ہوئی سی۔ قوموں کے عروج و زوال میں، گھروں کے عروج و زوال میں، خاندانوں کے عروج و زوال، کامیابی اور ناکامی کے اندر قیادت کا کیا ہوتا ہے؟ بنیادی کردار ہوتا ہے، بنیادی کردار ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے سیاسی بات کرنے لگ گئے ہیں صاحب، تو خدا دے بندے قرآن مجید کی تانوں نکو بنانا واسطے آیا ہے، کو مغلوب کرنا واسطے آیا ہے، غالب کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب رہنا نکو بن کے تو یہودی دنیا کو اور عیسائی دنیا کا رہے، یہ قوم مزے سے رہے۔ قرآن تو مجھے غیرت کا سبق دے رہا ہے، میں نے اس کو مسجد تک محدود کرنا ہے قرآن مجید، تو کیے رکھوں اس کو میں اس کو پکڑ کے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے کی خواہش اپنے اندر نہیں پیدا کرنا چاہتا تو بکری بات ہے، لیکن قرآن مجید غالب ہونے کے لیے آیا، یاد رکھیے گا۔ یہ اپنے ماننے والے کو چھوٹے قد کا نہیں دیکھنا چاہتا، اپنے ماننے والے کو کمزور نہیں بلکہ طاقتور بناتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قوموں کے عروج و زوال میں کس کا کردار ہوتا ہے؟ اب ہم اس کو ثابت کرتے ہیں۔ جب تک قیادت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کی رہی اور ان کو قوم کے بڑوں نے، قوم کے مفاد پرست ٹولے نے کارنر نہیں کیا تھا، نکر نہیں لگایا تھا، ان کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا، بڑا پروپیگنڈا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ اس وقت کا میڈیا جو بھی موجود تھا، اس وقت کی جو جرگے تھے، اس وقت کی جو چوپالیں تھیں، اس وقت کی جو بورڈ کے درخت اور چوک اور چوراہے میں بیٹھ کے جو مفاد پرست ٹولے کی نشستیں ہوتی تھی، آپ سمجھ رہے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں، اس وقت کا جو سوشل میڈیا تھا، سوشل میڈیا اس وقت تھا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے اتنی سازش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کارنر ہو گئے، کر دیے گئے۔ حالانکہ یہ موسیٰ وہی تھے جنہوں نے بنی اسرائیلی قوم کے اندر بیداری کا شوق پیدا کیا تھا، آزادی کا جذبہ پیدا کیا تھا، کہتے رہے تھے اٹھو فرعون کے خلاف لڑو، مارو اس کو، اللہ مدد کرے گا۔ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، کہا اگر لڑ نہیں سکتے، مر نہیں سکتے تو کم از کم نکل کے بھاگ ہی چلو۔ پھر ان کو بھگایا اور بھگانے کے بعد دریا کو عبور کروایا۔ پھر یہ وہی موسیٰ تھے جنہوں نے دریا عبور کروانے کے بعد ان کو آباد کیا، ان کے اناج کا، ان کا انفراسٹرکچر، ان کے لیے پورے کا پورا ماحول بنایا جو حاکم وقت کو بنانا پڑتا ہے، بنانا چاہیے۔ ان کی زندگی جو بے ہنگم منتشر زندگی تھی، اس زندگی کے اندر ایک جینے کی طلب اور جینے کی تڑپ اور خواہش پیدا کی، یہ وہ موسیٰ تھے۔ جب قوم ترقی کرنے لگ گئی تو قوم کے مفاد پرستوں نے سوچا کہ قوموں کی قیادت اور قوموں کی لیڈرشپ تو بڑا فائدے کا سودا ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا کرنی شروع کر دی؟ سازشیں کرنی شروع کر دی۔ اب جب قیادت ان کے پاس گئی تو جو قوم ترقی کر رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، جو اللہ نے اس واقعے کے ذریعے بتانا چاہا ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اتنا زیادہ حالات خراب ہو گئے کہ ایک بتیجا اپنے خونی رشتے کا احترام کرنے کے بجائے ایک عورت کی وجہ سے، ایک بچی اور خاتون کی وجہ سے اپنے ہی چچا کو کیا کر دیتا ہے۔ اور اتنے حالات خراب ہو گئے ہوئے ہیں اس قیادت اور ان مفاد پرستوں کے ذریعے سے کہ زندگی گزارنا کیا ہو گئی ہے؟ مشکل۔ اب ذرا ٹٹولیے اپنے دائیں بائیں میں، یہ قرآن کوئی الگ چیز ہے اور زندگی الگ چیز ہے؟ قرآن کوئی الگ چیز ہے اور میرا سکون کہیں اور سے ملے گا؟ یہ قرآن کسی اور جگہ رکھنے کے لیے ہے اور میرے مسائل کا حل اور علاج کہیں اور سے ملے گا کیا؟ وہ کہہ رہا ٹٹولو دیکھو، تمہاری زندگی کے مسائل کی بھی وجہ کہیں یہی تو نہیں ہے؟ پہلا سبق کیا ہے؟ قوموں کے عروج و زوال میں قیادت کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ دوسرا سبق کیا ہے اس واقعے سے نکلتا ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر ایسا وقت نہیں لایا کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کے ہاں قیادت کا فقدان یا بحران۔ ہر دور کے اندر جگانے والے، بیدار کرنے والے، اللہ کی طرف ہانکنے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، انسانوں کو نجات دلانے والے، انسانوں کے لیے جو ہے وہ محنت کرنے والے لوگ ہر دور میں کیا ہوتے ہیں؟ اس دور کا میڈیا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ میں قیادت کا کیا ہے؟ فقدان ہے۔ یہ اس دور کا میڈیا کہہ رہا ہوتا ہے تاکہ آپ مایوس ہو جائیں،
تاکہ اب کیا ہو جائے, تھوڑی گل ٹوریا کرو نال نا جی, مایوس ہو جائیں آپ اور آپ غلط فیصلے کریں اور انہی لوگوں پر اکتفا کریں جن لوگوں کی وجہ سے مسائل بنے ہوئے. دیکھیں میں نے سٹیج پہ کسی کے خلاف بات نہیں کی. موجودہ مسائل کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ کا یہ دوسرا مسئلہ وہ کیا ہے کہ آپ اور آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ امت مسلمہ میں قیادت کا کیا ہے فقدان ہے, حالانکہ اسی وقت قیادت کیا ہوتی ہے, یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ جھوٹ تو موجود ہو, بدکار تو موجود ہوں, ظالم تو موجود ہوں, ظلم تو موجود ہو, بددیانتی تو موجود ہو, این اسی وقت سچے اور سچائی کے لمبردار اور طرفدار اور قوم اور امت کے محافظ موجود نہ ہو. یہ اللہ کے عدل کے کیا ہے خلاف. نہیں تو قوم یہ کہے گی نا کل کو کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں, ہم کیا کرتے, ہمیں تو جگانے والا اور بیدار کرنے والا اور بچانے والا کو مسیحا موجود ہی نہیں تھا. موجود ہوتا ہے